آپ کو جارج واشنگٹن کی وجود سے زیادہ قوی تاریخی ادلہ پیش کروں کہ چاند ٹوٹا تھا اور واپس آیا تھا اور یہ انسان اپنے طاقت سے کر نہیں سکتا، تو پھر تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، اگر صحیح ہے؟ ایسا ہے کیونکہ اگر ایک ایسا سیکنڈ، ہے ضرور، بالکل، ضرور، بالکل، بالکل، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، لیکن آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے الحمدللہ آپ کو توفیق دیا آج، آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس لائیو اسٹریم پہ آئیں، کہ آپ اپنی توبہ کریں، دین پہ آئیں، الحمدللہ اپنے رب کو پہچانیں، تو ابھی آپ کو ادلہ پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ضرور۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پوچھا کہ جارج واشنگٹن کو کس نے دیکھا تھا، ایک نام بھی سامنے نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک، مطعم، مغیرہ، ابو سفیان، یہ سارے گواہ ہیں، اور ان سے اور کافی، یہ تو صرف میں اپنی بس دماغ سے ابھی دے رہا ہوں آپ کو، میں نے ایک ویڈیو اس پہ بنائی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو، مون سپلٹنگ عثمان ابن فاروق، اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالیں تو کتابوں کو سکین کر کے میں نے سارے ایویڈنسز بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آئی وٹنس اکاؤنٹس ہے، مطلب آنکھ سے دیکھی، جو خود وہاں موجود تھے، جنہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی بات، پہلی ایویڈنس سامنے آئی، جب کہ جارج واشنگٹن کو کس نے دیکھا کہ اس نے یہ بیل لگائی یا اس نے یہ کیا، ہمیں کسی کو نہیں پتا، ہم کوئی بھی پڑھتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دن سے تاریخ جب لکھی گئی، جو ہسٹری بک آپ نے پڑھی ہے، جو اس وقت تو نہیں لکھی گئی، اس کے بیچ میں کس نے یہ بات سنی، کس نے لکھی، کس نے کہی، یہ بالکل معلقاً، جیسے حدیث کی سان سے اسے معلق کہتے ہیں، وہ بالکل آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تاریخی باتیں ہیں، کسی اچھا نے سر، کہا یہ اس میں میرے بالکل، کویشچنز بہت ایک اسپیڈ سے ایک آ رہے ہیں، سیکنڈ، اگر آپ وہ مجھے بھی موقع ماشاء دے دیں۔ اللہ، بالکل، میں اپنی بات ختم کروں، پھر انشاءاللہ جتنے مرضی ہے آپ جی، ضرور، ضرور۔ کوشچنز کریں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک سبجیکٹ سے ہم ادھر بھاگیں اور ادھر جمپ کریں، ادھر جمپ کریں نا، ایک بات جب پوری ہو تو پھر انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے جو یہ ٹیسٹیمونیز دی تھی، اب ہو سکتا ہے کہ ایک سکیپٹک ہے کہ بھئی وہ مسلمان تھے، صحابہ تھے، تو اس لیے صحابہ جھوٹ بول رہے تھے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ سارے عادلون ہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ابو سفیان اور جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور اس وقت انہوں نے گواہی دی اس بات پہ، تو اب دیکھیں ایک جو اس وقت دشمن ہو وہ کیسے گواہی دے گا؟ چلیں آپ کیا ہے کہ کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے اس وقت گواہی بدل دی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو لوگ مسلمان کبھی نہیں ہوئے، ابو جہل جیسے لوگ، ہاں، مغیرہ جیسے لوگ، ایسے جو لوگ، ولید ابن مغیرہ، اور جو کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں آئے اور وہ مرتے دم تک مشرک رہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مکے میں کوئی وبا آ گئی تھی یا کوئی نشہ آ گیا تھا، کہ ٹھیک ہے، انس ابن مالک اس زمانے میں کہاں تھے؟ وہ مدینے میں تھے، دوسرے شہر میں تھے، انہوں نے بھی یہ گواہی دی۔ ان احادیث اتنی زیادہ روایت سے ان کو متواتر کہتے ہیں، متواتر ایسے کہ سندن، یہ صرف نہیں کس نے دیکھا تھا، اس نے کس کو کہا، اس نے کس کو کہا، اس نے کس کو کہا، اور پھر ہر ایک راوی کا عدل کیسے تھا، مورل کیریکٹر، ضبط، پریسیجن، مطلب کوئی بھی تاریخی کتاب ابھی تک ویسٹ میں ایسی تحقیق کے تھرو نہیں گئی، جو تاریخ آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 100% تو آپ یہ بھی نہیں مانتے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ تو آپ بات چھوڑیں نا، لیکن مانتے تو ہیں نا کہ تاریخ میں یہ بات ہوئی تھی، آپ نے کہا ملک کا بنیاد رکھی تھی، وہ جو آپ نے بات مانی ہے اس سے زیادہ قوی ادلہ میں آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو دو حصوں میں توڑا اور واپس آیا، اپنی توفیق سے نہیں، اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں اور اس میں ایک ادلہ پیش کروں گا، جو لوگ اعرابی، جو بدوی تھے، جیسے ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، اپنی ویڈیو میں نے سکین کر کتاب دیکھی ہے، آپ جا کے کتاب پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی گواہی دی کہ یہ ہوا تھا، جو قافلے مکے کے باہر تھے، جب وہ آئے مکے والوں نے پوچھا کہ شاید ہم پہ کوئی جادو ہوا تھا، تم نے بھی یہ دیکھا تھا، انہوں نے بھی کہا یہ دیکھا تھا۔ اب یہ سب تو ہم تاریخی اسلام میں تو مختصر بات کر رہا ہوں، ورنہ پوری اس پہ لمبی ویڈیو ہے میری، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے جو لوگ دوسرے جگہوں میں رہتے تھے، جیسے انڈیا میں بادشاہ تھے، انہوں نے بھی اس کی گواہی دی تھی، لیکن وہ ریکارڈ جو ہے ہم حدیث کے سائنس سے چیک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے سائنس تو بہت پریسیجن بیسڈ ہیں، لیکن
लेकिन इंडिया में अगर अभी भी आप जाएँ तो वहाँ एक मस्जिद भी वहाँ खड़ी है जो उस बादशाह ने बनाई थी, उसकी पुरानी तस्वीरें भी हैं जैसे वो कैसे लगती थी और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उन्होंने सऊदी के बादशाह को जब तोहफ़ा भेजा तो वो उस मस्जिद का एक रेप्लिका बना के ट्वीट किया हिंदू बादशाह मतलब मोदी कोई मुसलमान नहीं है। तो उसने भी कहा कि देखो ये वो मस्जिद है जो उस बादशाह ने बनाई थी जिसने चाँद के 2 टुकड़े हुए देखा था और मालिक इब्न दिनार और जब मुसलमान आए तो उसने गवाही दी थी और वो मुसलमान हुआ था। मतलब जो अरेबिया में था भी नहीं उसने भी ये चीज़ देखी, ठीक है? तो अब इतनी अदिल्ला के बाद आप उसे कैसे नहीं मानते? जी सर, अब मैं 2-3 मिनट ले लूँ? बिल्कुल, अच्छा, लें ज़रा अच्छा 3 नंबर मिनट 1। लें। अच्छा, सर ऐसा है मेरे कि ख्याल से 1.5 मिनट लें, ताकि औरों को भी मौका मिल जाए। चलिए सर मैं कोशिश करता हूँ सर ये डेढ़ कोशिश करता हूँ मैं 1.5 मिनट में हाँ, तेज़-तेज़ बोल के मैं समराइज़ कर दूँ। जी, अच्छा, देखिए आपने वो बात की है कि हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है उसकी, तो इसका अब दीन की बुनियाद अगर हिस्टोरिकल एविडेंस होनी है तो इसका मतलब है कि दीन की बुनियाद जो है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो टेस्टिमनी इकट्ठी की गई और वो विटनेस यानी दीन की बुनियाद बजाय कि अल्लाह का कलाम हो या उनके नबी हों, वो टेस्टिमनी और उस टेस्टिमनी की प्रोसेस और वो जो गवाहान हैं, उन पे दीन की बुनियाद आप करें, एक तो ये मेरा एतराज़ है। लेकिन अभी इस टॉपिक को साइड पे रख देते हैं, मैं आपकी वीडियो पूरी नेक नियति से देखूँगा, जो आपकी वीडियो है, पूरी रिसर्च वगैरह वो करूँगा। इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा